آیت 262 263 264 سورہ یونس سے، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پل ہر دم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کھول کے بیان کرتے ہیں ہر بات کو قرآن پاک میں۔ آپ اگر قرآن پاک کو یا تو با ترجمہ پڑھتے ہیں یا اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، یا آپ کوشش کر کے عربی سمجھتے ہیں، یا ہمارے جو عالم دین ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ تمام چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا آپ کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہم سے کیا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے فیس بک پہ، کیونکہ یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے یہ بہت عام ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ کچھ لوگ، ہر بندہ ایک تو ماشاءاللہ سے فلاسفر بن جاتا ہے کبھی کبھی ہیں۔ نہیں سر، مفتی بننا تو خیر بڑی دور کی بات ہے، لیکن آپ فلسفی میں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد ایسا آپ صرف ترجمہ پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی۔ میں یہ جتنا عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں، غالباً مجھے کوئی اب 14 سال ہو گئے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر، جب پڑھتا ہوں، یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار لاسٹ ٹائم تو یہ سمجھ آیا تھا، یہ اس کے بعد یہ سمجھ آیا تھا، تو اس دفعہ یہ کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی لیے کئی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بریک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہوں کہ یار یہ سمجھا دیں، وہ بتا دیں، فلانا یوں کر دیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ سب کچھ جاننا ہمارے لیے بھی۔ خیر، آج کا جو خاص طور پہ ٹاپک ہے وہ ولیوں کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں ہے، اور ولیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہی ولی ہوتے ہیں، اور ولی ہونے کے لیے بہت سمپل سا ایک رول ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے سوا اور کچھ نہ ہو، آپ کو کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بس یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے ایسے ایسے ولی جن کا ذکر بھی ہے آج یہاں پہ بھی ہوگا، اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ پیش کر رہے تھے، دیکھیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی کو بھی کس مشکل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ ہمارے یہاں نا بڑے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں مفتی صاحب، کہ چھوٹی سی کوئی بیماری ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، لوگ ہار مان لیتے ہیں، جبکہ کس آزمائش سے گزرے حضرت ایوب، کس پریشانی سے گزرے، لیکن اس سچویشن میں آپ کی جو زوجہ تھیں انہوں نے ہار نہیں مانی۔ تو یہ واقعی یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، ایک تو ٹھیک ہے اللہ پہ ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رشتے ہیں، جو محبتیں ہیں، ان پہ کتنا آپ کا رشتہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کا آغاز آپ ہم سے کر رہے ہیں یا نعت رسول مقبول سے؟ نعت سے کر رہے ہیں؟ جی ارے رانا باسط صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کے لیے 2 بول جی بہت پیارے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بسم اللہ۔ جی ہاں، آج اولیاء کرام کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، اور میں یہ بات کہہ سکتے ہیں، باقی ہمارے مفتی صاحبان یہاں موجود ہیں، کہ بہت خدمات ہیں جی تمام اولیاء کرام کی، خاص طور سے اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن
مفتی نوید عباسی صاحب آپ تھے نہیں شام میں، اس لیے میں آج پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا. شرعی نقطۂ نظر سے کون ہیں یہ جو اولیاء ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ان کے لیے جو مقام ہے یا کچھ جواب ہیں، اس حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. ماشاء نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم. ابھی جو آیات تلاوت ہوئی ان میں بھی یہی بات ہوئی. اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں، اس کے جو مقام قرب میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی غم طاری ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فیصل قریشی صاحب جو ہمارے ہاں متصوفین ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے، یعنی ایک تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی اور یہ تمام چیزیں کرتے کرتے مقام قرب میں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو پھر وہاں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. سبحان اور پھر اللہ رب العالمین اس سے یہ کہتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی کام میری منشا و مرضی کے بغیر نہیں کرتے. واہ. شام میں یقیناً آپ نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کلام کیا ہوگا علماء کرام نے. میں موجود نہیں تھا، لیکن میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام ولیوں کے بالاتفاق سردار ہیں. سبحان اگر اللہ. آپ نے کسی کو ولایت کے سب سے بلند رتبے پر دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ ولی کون ہو سکتا ہے، تو آپ نے مولا علی کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے مولا علی کی ذات سے تعلق استوار کر لیا، آپ نے ان کا قرب پا لیا. آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کر رہے ہیں. علماء کرام نے یقیناً وہ ساری احادیث پیش کی ہوں گی یہاں پر. بالکل. اسی طریقے سے ان کی عظمت، ان کے بچوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے، انہیں جنت کا مالک قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ عبادت کس طرح کی جا رہی ہے کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں لیکن عبادت کا سلسلہ جاری ہے. واہ. پوری پوری رات اپنی جبین کو وہ جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ولیوں کے سردار ہیں. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے. دیکھیے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فصوص الحکم، یہ بات لکھتے ہیں. انہوں نے فتوحات مکیہ میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جب وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جب اس سے دور ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ مقام قرب کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر ان کے ذریعے ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت دکھاتا ہے. واہ. ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی ذات کی طرف بڑھتے ہیں. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمۃ الباری، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر کیسے پہنچے؟ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، یہ سب منازل آپ نے کیسے طے کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عبادت کی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں محنت اور جستجو کی ہے، اور جنگلوں اور بیابانوں میں کی، اور اس کے بعد بھی اس پر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری ہمیشہ پیش نظر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی جھکتا ہے اس کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نشان منزل ہوتے ہیں، جو نشان راہ ہوتے ہیں، جن پر چل کر آپ اللہ تک پہنچتے ہیں. یہ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب السلام علیکم. السلام. پروفیسر میں آہستہ آہستہ ذرا آج میں نے کہا ٹیبل تھوڑا سا گھما لیں، تھوڑا سا ہم نے کہا ٹیبل گھما کے آج چلتے ہیں، ذرا اچھی بات ہو جاتی ہے. حضرت سوال یہ ہے، یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ولایت موجود ہے، یا بعد میں ان کو علم ہوتا ہے اس بارے میں؟ آدھا برجہ. یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، جو اللہ نے فرمایا ہم اس کی پابندی کریں، اور جو اللہ کی شریعت ہے اس کی پابندی کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں.
امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اذا رأیت الرجل یطیر فی الہوا ویمشی علی البحر وهو یخالف السنہ فلیس بولی. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ ہوا میں تو ہوا میں وہ اڑ رہا ہے اور پانی پر چل رہا ہے، وہ سنت کی مخالف ہے، نبی کریم کی سنت کا اہتمام نہیں کرتا. اگر وہ دعویٰ ولایت کرتا ولی نہیں ہے. ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اللہ رب فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم واقعی اللہ کی محبت کے طلبگار ہو فتبع اللہ کے رسول کی تابعداری کرو، ان کے پیچھے چلو. پھر یہ تمہیں نہیں فتبعونی میرے پیچھے چلو تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم سے پیار کرے گا. پھر محبت یک طرفہ نہیں ہوگی، پھر محبت دونوں طرف سے ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ ولایت کا درجہ بہت عظیم درجہ ہے. یہ تو حقیقت قیامت والے دن ہی کھلے گی کون اللہ کا ولی کون نہیں. دنیا میں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. خیبر کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے غلام ہدیہ کیا، اس کا نام مدعم تھا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا، آپ کا سامان درست کرتا، آپ کے سامان درست کر رہا تھا، اونٹ سے سامان اتار رہا تھا. فَأَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اندھا تیر آیا، اسے لگا، وہ وہیں مر گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمائے ہنی اللہ الشہادہ انہو کانوا فی خدمت رسول اللہ. اسے شہادت مبارک کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا تھا. کتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا، اسے شہادت مل گئی، موت ملی، شہادت ہے. یہ تو رسول اکرم نے فرمایا الا انی ارا الشمل التی غلها من المغانم قبل ان یصیبه المقاصد تلتهب الیہ نارا. خبردار، وہ چادر شملہ جو اس نے مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا، اس سے پہلے کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے وہ آگ بن پر اس پر لپٹا ہوا ہے. اسی لیے رسول امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، شہید کو ہم حتمی طور پر شہید نہیں کہیں گے، شہید اگر کہیں گے تو انشاءاللہ موت و شہادت فی سبیل اللہ، انشاءاللہ، اور اس کے لیے دعا کریں. فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ یہ قیامت والے دن ہی ہوگا کون کس مقام پر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض لوگ ایسے ہوئے قیامت والے دن، انبیاء اور شہداء ان کی مکان، ان کی منزل پر رش کریں گے، بے مکان من اللہ، اللہ کیا ان کو کیا منزل ملی ہوئی ہے. لیسوا بانبیاء ولا شہداء، وہ خود نبی نہیں ہے، کیا مقام ہے. انبیاء رش کر رہے ہیں، شہداء رش کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام، ہم علی منابر من النور، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. صحابہ کرام فرما رہے ہیں یا رسول اخبرنا اخبرنا، ہمیں بتائیے وہ کون ہے کون ہے. فرمایا وہ لوگ ہوں گے الذین یتحابون بروح اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبتیں کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی یہ مقام جو ہے یہ بہت عظیم مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. واہ. من رسول اکرم من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانہ. جو اللہ ہی کے لیے سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے روکتا ہے، اس کا ایمان تو پورا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے ولی کی نشانی، سبحان اللہ. کہ اس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا پیار، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے. خوبصورت بات. خوبصورت باقی یہ مولانا صاحب جو حدیث بیان کی قدسی حدیث ہے، باقی صحیح روایت ہے،
باقی اب میرا ٹائم ہو گیا تو میں اس میں یہیں روکتا ہوں. ٹھیک ہے. یار بڑے کیوٹ ہے پروفیسر صاحب, اللہ کی قسم یار, یار با خدا یار, با خدا. پروفیسر صاحب خوش رہیں, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, با خدا. بہت پیارے ہیں آپ, بہت پیارے ہیں, سبحان اللہ. مفتی ابو محمد صاحب, یہ ولی ہیں کیا ہو گیا یار؟ یار ہم اللہ کے دوست ہیں نا, سب اللہ سے پیار کرتے ہیں. جی جی, ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت رسول مقبول پر سن لی جائے. جی بسم اللہ بیٹا. سنو جی ہاں, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور
آج بہت سارے سوال ہیں میرے پاس جو میں اپنے علماء کرام سے کر رہا ہوں، اور چونکہ سارے سوالات اسی حوالے سے ہیں. بڑی خوبصورت بات ابھی مفتی ابو محمد صاحب نے کی، پروفیسر صاحب نے کی، مفتی نوید عباسی صاحب نے فرمائی. اور آج کے دور میں ولی اللہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ بالکل ہیں. میں نے کہا کیسے پہچانیں گے؟ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک بات کی کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ یاد آئے. تو کیا خوبصورت بات ہے. یہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب، ولی اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرامت کی بات سب سے پہلے دماغ میں آتی ہیں. کرامات کیا ہیں آپ کی؟ تو ان کی شرعی کیا دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں؟ ہم اس پہ بھی ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال سے پہلے پروفیسر صاحب کی ایک بات سے تھوڑا سا آگے بڑھا دوں تاکہ ہمارا ایک جو ہے نا وہ چیز چلی جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سارے صحابہ تھے وہ سارے درجہ ولایت پر فائز تھے. اللہ. اور قرآن مجید قرآن رشید نے ان کے لیے واضح طور پر فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. ان میں سے جو ہستیاں جن کا ذکر خود زبان رسول سے ہوا ہے، جس طرح عشرہ مبشرہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے بیویاں ہیں، اور آل بیت اطہار کے افراد ہیں، ان کے لیے تو ولایت قطعیہ بھی ثابت ہے اور ان کے لیے قطعی جنت بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ باقی جن ہستیوں کا زبان رسول نے نام لے کر ذکر نہیں کیا، ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ ان میں جو صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے اور ان کی ولایت یقینی ہے. باقی جو دنیا کے اندر عام طور پر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس سے گناہ واضح نہ ہو، اور اس کے اللہ اور رسول کی محبت کے آثار اس پر غالب اور نمایاں ہوں، تو ہم اس کے لیے اس نے ضم کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور آسمان کے فرشتوں سے بھی کہے کہ وہ پیار کریں، اور مخلوق کے دلوں میں بھی اس کا پیار ڈال دیتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. آپ نے جو بات کی ہے، سوال کی ہے کرامت کے حوالے سے. کرامت اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں. خارق عادت کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کہ جو عادتاً نہ ہوتا ہو. جیسے سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ عادتاً ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی مغرب سے واپس طلوع ہو جائے تو یہ خلاف عادت ہوگا، اس کو خرق عادت کہتے ہیں. تو ایسا کام جو خرق عادت کے طور پر اللہ کے ولی، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، نبی نہیں، ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہ جو کرامت ہوتی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ خاص انعام ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے. اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی قوت کا باعث وہ کام بنتا ہے، اس بندے کی دین پر ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے، اس بندے کی مخلوق میں عزت افزائی کا باعث بنتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان رازوں کو جانتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے وہ خرق عادت کام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس بات کے اوپر قرآن مجید اور کثیر روایات صحیحہ اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس کرامت ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر حضرت سیدہ مریم کے کرامت وہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت سیدہ مریم، آپ چھوٹی عمر میں ہیں اور آپ کے پاس جناب بند کمرہ ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں تازہ پھل پڑے ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. پھر اسی طرح سیدہ مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. تو آپ پریشان ہیں کہ یار میں یہاں جنگل میں کیا کھاؤں گی؟ تو آپ ایک کھجور کو پکڑ کر اس کو ہلاتی ہیں، وہ خشک تنا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہرا ہو کر اس کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں، اور وہ تر و تازہ کھجوریں نیچے گرتی ہیں، آپ اٹھا کر کھاتی ہیں. تو یہ اچانک تھوڑی سی دیر میں درخت کا ہرا ہو جانا، اس کے ساتھ پھل لگ جانا، پھر اس کا پک جانا، پھر نیچے گرنا، یہ ان کی کرامت ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر اصحاب کاف کا واقعہ موجود ہے جس پر پوری سورہ کاف ہے، اور سورہ کاف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. 309 سال تک ان کے جسموں کا سلامت رہنا اور ان کا نیند کی حالت میں رہنا، اور جب وہ سو رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے
کہ سورج کبھی دائیں سے ہو کر گزر جاتا ہے، کبھی بائیں سے ہو کر گزر جاتا ہے، تو یہ سب ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہی کے اندر حضرت سیدنا سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک عالم کا واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے دربار میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اٹھا کر لائے گا، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا، سبحان اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں ایسی بے شمار کرامات ہیں، جیسے شام کو ہم نے بیان کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر نہیں میں نے اوپر نیوز کے پروگرام میں بیان کیا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ یہ ایک کمانڈر ہیں لشکر کے، جہاد کے لیے گئے، او دور وہاں سے کئی مقام نعامت پر موجود ہیں، تو یہ ادھر سے آواز لگاتے ہیں، حضرت ساریہ اسے سنتے بھی ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، تو دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک ان کی کرامت ہے، یہاں حضرت ساریہ کی کرامت ہے کہ سن لیا، حضرت عمر کی کرامت ہے کہ اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا، اور دوسرے لفظوں میں اسی چیز کو کہتے ہیں تصرف، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی مدد کی حضرت عمر فاروق نے، اور یہ مدد جو ہے یہ واضح طور پر مدینہ شریف میں آپ فرماتے ہیں دشمن حملہ کر رہے پہاڑ کی اوٹ لے لو، اور مدد کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دشمنوں نے پکڑا مکہ شریف کے اندر، اور ان کو جس وقت پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا تو اس سے پہلے قید کے دوران تازہ انگوروں کے گچھے ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ جس کافر نے مشرک نے ان کو گرفتار کیا، اس کی بیٹی روایت کرتی ہے بنت حارث، تو کہ وہ کہتی ہے کہ یہ موسم بھی انگوروں کا نہیں تھا اور مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھے، لیکن آپ تازہ گچھا جو ہے نا وہ کھا رہے تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے جسد اطہر کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا تنے کے ساتھ، تو 40 دنوں تک آپ کا جسد اطہر بالکل سلامت رہا اور جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس طرح ہزار روایات ہیں، بڑی بڑی کتابات ہیں، اور پھر کتابوں میں یہ روایات ہیں، اور پھر امت کے تقریباً تواتر سے یہ چیز ثابت ہے بطور کرامت کے، اس طرح اللہ کے ولیوں سے خرق عادت جو ہے نا وہ کام صادر ہوتا ہے۔ لہٰذا کرامت کا انکار یہ کھلی گمراہی ہوتی ہے، اور یہ قرآن و سنت کی مخالفت ہے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے چاہے شان عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کا اظہار کرتے، یہ صحیح بات، بالکل صحابہ کرام سے اتنی کرامت اللہ نے ظاہر کی، سبحان اب اللہ۔ بھی اللہ کتنے لوگ ہیں مستجاب الدعوات ہے، اللہ سے دعا کرتے اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی نشانی
سبحان اللہ. علامہ اقبال اللہ کے ولی ہیں. علامہ چھوٹا سا- ڈاکٹر اقبال، کس کے؟ علامہ اقبال صاحب اللہ کے ولی ان ہیں. کو آپ میزبان بنائیں سر. فیصلہ بیان ان کو ہٹائیں. ان کو چھوٹا سا میزبان بریک سے واپس بنائیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. اور یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. اور دیتے ہیں مثال محبت کی، کیوں لوگ زمانے میں اکثر جو پیار محمد و زہرا میں، جو پیار محمد و زہرا میں، اس پیار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، جو پیار محمد و زہرا میں، جو پیار محمد و زہرا میں، اس پیار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے ختم رسل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں علامہ صاحب سے ابھی تک بات نہیں کر پایا. میں تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے علامہ صاحب ایک کبھی پوسٹ میں نے دیکھی، مجھے بڑی پیاری لگی، اور وہ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ جو ایک ہمارے کوئی مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور بلی جو کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی اور جس طرح سے پیار کیا. تو کہ کتنی خوبصورت بات اس پہ اس نے لکھی ہوئی کہ لوگ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اسلام کا امیج خراب کرنے کے لیے، اور ان کے ہزاروں کروڑوں روپے ضائع کر دیے ایک بلی نے. ایک بلی نے ہزاروں کروڑوں روپے ضائع کر دیے. سو جناب اینی وے علامہ صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں نماز روزہ طہارت ان سب سے دور، پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ولی ہیں، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ہیں.
لوگ ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، بسم اللہ الرحمن ہیں پہنچی الرحیم. ہوئی چیز ہے، کچھ چیز تو ہے. کچھ چیز تو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. اوبیسلی اب مشکل یہ ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں بیان بھی کرنا ہے جی اور مفہوم لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. میں بالکل. سمپل دو باتیں کروں گا. عام طور پر ولی دو قسم کے ہیں. ایک وہ جس کو مرید بناتے ہیں، ایک وہ جس کو مراد بناتا ہے. واہ 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 واہ. جس کو مرید ولی بناتے ہیں اس کو آپ عالی شان گاڑیوں میں دیکھیں گے، بڑی بڑی اے سی گاڑیوں میں، جن کو مریدوں نے کبھی چھو کے بھی ٹچ نہیں کیا ہوگا اور نہیں دیکھا ہوگا، ایسے میں دیکھیں گے. بہترین ان کی زندگی ہوگی، اور مرید بیچارہ سارا سال محنت کر کے کما کے اپنے اس ولی کا پیٹ بھر رہا ہوگا. ایک اس طرح کے ولیوں کی دکانیں اور بازار، مارکیٹ اور سپر مارکیٹس ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے. دوسرا وہ ہے جس کو اللہ ولی بناتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جب ولی بناتا ہے تو پھر اللہ اپنے حساب سے بناتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس انسانی معاشرے میں گم ہوتا ہے، اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ شاید معاشرے کے اس طبقے میں زیادہ جیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے جس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، واہ. چونکہ وہ ان انسانوں میں گم ہے. ولایت ہے کیا اصل میں؟ واو لام یہ ولا یلی سے ہے، یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑنا کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ رہے. واہ. یہ جو ولی ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتا ہے کہ رب کا رنگ اس ولی کے اندر نمایاں ہوتا ہے. سبحان اللہ. فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر فاصلہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ولی کیا کرے گا؟ وہی جو اس کا رب کہتا ہے. جب وہ وہی کرے گا تو اس کی اپنی مرضی تو ختم ہو گئی. ختم. اس کی جو اندر کی، چونکہ حیوان تو ہر انسان کے اندر ہے نا، شہوات ہر انسان کے اندر ہیں، خواہشات ہر انسان کے اندر ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ کا ولی بن جائے تو پھر اس کی وہ جو خواہشات ہیں وہ اس کے تابع نہیں، اس کے رب کے تابع ہوں گی. سبحان اللہ. جب رب کے تابع ہوں گی تو پھر اس کی زندگی میں رب کی رضا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. بالکل. بولے گا تو وہ جو رب چاہتا ہے، بالکل. دیکھے گا وہ جو رب چاہتا ہے، قدم اٹھائے گا وہاں جہاں رب چاہتا ہے. جب انسان اپنی عملی زندگی میں اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر رب کی رضا کا مالک بھی یہ انسان بن جاتا ہے. اس لیے کہ رب کا ارادہ رب کا نہیں ہے، اس کا ارادہ ہے، اور اس کا ارادہ اس کا نہیں ہے، رب کا ارادہ ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے اپنے رب کے ارادے میں. اب یہ اگر سوچے گا بھی تو رب کی مرضی سے سوچے گا. جب رب کی مرضی سے سوچے گا تو پھر جو آپ کام عام طور پر کہتے ہیں یہ کرامت ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، چونکہ وہ رب کے ارادوں کا مظہر ہے. اس دنیا میں رب کے ارادوں کا مظہر. اس لیے نبی کریم کی روایت ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق خدا سے آراستہ کرو. اخلاق خدا کیا ہے؟ اللہ کے اسماء دیکھیں، ان اسماء میں اخلاق خدا موجود ہیں. واہ. اللہ کے اخلاق میں، اسماء میں، ان اسماء میں موجود اخلاق خدا کا ایک ایک تذکرہ کریں اور اس پر سوچیں اور دیکھیں کیا ہمارے اندر اس کی کوئی بو ہے. اگر کسی ایسے شخص کے اندر اس کی خوشبو آ جائے نا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. اب آپ اگر کسی عطر کی دکان میں جاتے ہیں نا، کسی خوشبو کی دکان میں، صرف 5 منٹ بیٹھتے ہیں اور آپ واپس نکل آتے ہیں. آپ نے چاہے عطر خریدا نہ ہو، لیکن جب آپ واپس آتے ہیں آپ کے قریب سے کوئی گزرے گا تو کہے گا یار آپ نے بڑی زبردست عطر لگائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ وہاں پر صرف 5 منٹ بیٹھے ہیں. اور اگر آپ کسی چرسی نشئی، کسی چرسی اور سگریٹ والے کہیں، فرض کریں، اگر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، میں چھوڑ چکا ہوں، میں چھوڑ چکا ہوں، سگریٹ چھوڑ دیا میں نے. اگر اس کے ساتھ بیٹھیں، صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں اور وہ سگریٹ پی رہا ہو، آپ وہاں سے اٹھ کر اگر بیوی کے پاس جائیں گے تو کہے گی تم سگریٹ پی کے آ رہے ہو، تم سگریٹ پی کے آ رہے ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ جو 5 منٹ ہے، صرف 5 منٹ، اس ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم نشینی اگر اللہ کے ساتھ ہو اور زندگی بھر ہو تو وہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اب اس کو کوئی ولی کہے یا نہ کہے، وہ خدا کا ولی ہے. لیکن اگر خدا کا رنگ نظر نہ آئے بلکہ جاگیردارانہ رنگ نظر آئے
دنیا کی تمام تر طلب اس کے وجود میں آپ کو ایک جگہ جلوگر نظر آئے اور پھر وہ دین بیچتا ہو، اللہ کی ولایت بیچتا ہو، اس سے بڑھ کر اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو بڑی بات کر دی، میں نے بڑی مختصر بات کی ہے، اب چونکہ بڑی خوبصورت بات کر دی ہے آپ نے. اچھا وہ پھر ہم نے نا ایک وہ دوسرا ورژن بھی دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں دیکھا، ایک دوسرا ورژن ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ والا ورژن ہے. وہ سوری میں نیگیٹو بات کر رہا ہوں، بٹ آئی ایم سوری، میں کرنا نہیں چاہ رہا، پر ہم نے جو دیکھا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. وہ نا غٹ پڑے ہوتے ہیں پی کے، وہ مست ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جی مست نے، بابا جی پیر نے، ولی اللہ نے، چھڑ دیو انہوں کچھ نہ کہو ان کو، یہ ولی اللہ، ولی اللہ وہ غٹ پھر رہے ہیں، وہ آپ ان کو ولی اللہ کہے جا رہے ہیں. میرے اپنے دوست تھے، میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسا چرسی ہاں جس نے میری نگاہوں کے سامنے کم از کم 20 سال وہ نہایا نہیں تھا، اور چھیتڑے اس کے جسم پر کپڑوں کے، اور ہر جگہ صرف کالک اور گندگی، اور صبح سے شام تک چرس، اور یہ آتے تھے ٹانگیں دباتے تھے، کہتے تھے کچھ ہمیں بھی دیجیے. اس سے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو کتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ سر وہ جوڑا مانگ رہے ہوں گے. ایک اور مسئلہ بھی ہے بڑا اس میں فیصل بھائی میں بات کروں جی تھوڑا سا. اس میں ہم نے یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک تو یہ کہ جو آدمی بالکل جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جناب چرسیں پی رہے ہیں، بنگیں پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ ایک پنڈی میں پہلے بھی پیچھے سال ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ایک ہمارے دوست ہیں، تو ان کو ایک لے گیا دوسرا، کیا وہ ہمارے مرشد کے پاس جاؤ. اچھا وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا جی کہ وہاں سگریٹ پی رہے ہیں، اور وہ پی کر نا اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں. اچھا تو وہ واپس آیا تو اس نے کہا یار آپ میرے مرشد سے متاثر ہوئے ہیں؟ اس نے کہا یار بری طرح متاثر ہوا ہوں. اچھا اس نے کہا یار نہیں دیکھو ان کی آنکھیں تو مستانی تھی. اچھی بات ہے، بری طرح متاثر ہوا ہوں. اچھا اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ سرخ تھیں، تو اس نے کہا دیکھو بڑی مستانی آنکھیں. تو اس نے کہا یار یہ تو کسی کو بھی پلا دو نا بھر کے سگریٹ تو اس کی آنکھیں مستانی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سے یہ لوگ دیکھیں 30 روپے کا نوٹ دیں ذرا بھائی جان، میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. 30 روپے کا نوٹ نہیں ہے، اگر ہوتا ہی ہو بھی نہیں تو ہے. کہاں سے لائیں گے؟ 30 روپے کا نوٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے نا. 25 کا نوٹ ہوگا؟ نہیں ہے. تو معاشرے میں 2 نمبر نوٹ وہی چلتا ہے جس کا اوریجنل ہو. ہاں واہ 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 واہ، سمجھ رہے ہیں؟ خوبصورت بات بھائی 30 روپے کا نوٹ نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا. چلے گا تو 50 کا، 100 کا، کیونکہ اس کا اوریجنل موجود ہے. جی 1000 کا آج میرے ہتھے لگا ہے. جی اب یہ کویسچن یہ ہے کہ یہ کیا، ان کی یہ حیثیت کیا ہے؟ آخر یہ سارے ہی لوگ اتنے پاگل ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ بنیادی طور پر ان لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. ولیوں کی ایک قسم ہے جنہیں مجاذیب کہتے ہیں، مجذوب. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی لوہے دماغ عشق الہی کی وجہ سے چٹک چکی ہوتی ہے. یعنی یہ اللہ کے عشق میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں مجذوب. اور ان مجذوبوں کی اوریجنل جو نشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شریعت سے بغاوت نہیں کریں گے، یعنی شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. خود تو ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، چونکہ ایک آدمی کسی لڑکی کے عشق میں ہو تو اس کو نہیں پتہ ہوتا گرمی سردی کا، اس کو لباس کا. تو جو اللہ کی عشق اور اس کی محبت میں فنا ہو جائے تو وہ دائیں بائیں چیزوں سے وہ غافل ہو جائے. اس کے لیے حدیث میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ربا اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے پراگندہ حال، پراگندہ بال، لوگ انہیں اندر گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے تو لا بر رہو، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. رضوان ماشاءاللہ آپ تینوں نے مل کے کیا خوبصورت رنگ جمایا ہے. اور ہم اولیاء کرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بہت سارے سوالات ادھر ادھر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کچھ تھوڑا سا ہم وہ والی سائڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں
تو ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوالات یہاں تک بھی ہو جائیں. آپ کے بہت سارے سوالات ہم لوگوں تک پہنچے ہوتے ہیں تو وہ پوچھنا بہت ضروری ہوتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب بات کر رہے تھے, نوید صاحب کو کوئی بات آئی اور ابو محمد صاحب بھی رک گئے. سو آپ بات کر رہے ہیں یا مفتی نوید صاحب میں ادھر بڑھوں؟ دیکھیں یہ ہمارا اثار، یہ قربانی، یہ بھی ولایت کی ہے نشانی. واہ واہ واہ, ہنستے مسکراتے آپ لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں بہت ساری گفتگو ہوئی، سنجیدگی سے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. آج کل پبلک یہ دیکھتی ہے کہ کثرت کس کے ساتھ ہے، لوگ کس کے ساتھ زیادہ ہیں، پروٹوکول کس کا زیادہ ہے، زیادہ نعرے کس کے لگتے ہیں، وہ زیادہ ولی ہوتا ہے. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے. اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں تو میں بڑی سنجیدگی سے یہ سوال آپ سے ہی کرتا ہوں، علماء کرام کو چھوڑ کر، کہ کربلا میں ساری طاقت، ساری قوت، سارا پبلک کا جو ریشو ہے وہ زیادہ کس طرف تھا؟ وہاں ساری عوام تو یزید کے ساتھ تھی. صحیح بات ہے. اللہ کا ولی کون ہوا پھر؟ حسین تھا یا یزید؟ واہ. 72 لوگ اس کے ساتھ تھے. تو یہ کثرتیں نہیں دیکھی جاتی، نہ کثرت نہ قلت. اور دوسرا میں اللہ کے ولی کی بابت آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو جمع، طمع، منع ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو جمع یہ کہ اس کو کسی نے لا کر کچھ دے دیا نا، تو وہ اس کو جمع نہیں کرتا، بینک بیلنس نہیں بناتا، بڑی کوٹھیاں نہیں بناتا، بڑے ادارے نہیں بناتا، بلکہ وہ کوئی مانگنے والا آئے تو فوراً اس کو دے دیتا ہے، دینے سے بھی ہاتھ روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا. اور کوئی نہ دے تو طمع نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس پر شیخ اکبر نے بہت کچھ لکھا ہے. تو ہمارے ماضی میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ہماری خانقاہوں پر، یہ بات میں قابل غور اور قابل توجہ کہہ رہا ہوں. آپ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کم از کم پڑھا لکھا ہو اور فرائض علوم جانتا ہو. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے. یہ ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب. اور سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان نے تو لکھا ہے کہ وہ شریعت کے سارے علوم جانتا ہو تب وہ ولی ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی خانقاہوں پر ایک چیز لکھی ہوئی تھی. خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہوں یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ نظام الدین ہوں، پاک پتن والے بزرگ ہوں، خانقاہوں پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ آنے والے سے یہ مت پوچھو کہ تیرا دین و مذہب کیا ہے، یہ باتیں بعد کی ہیں، پہلے اس سے نان پوچھو کہ آ ہمارے پاس کھانا کھا. تو یہ خانقاہیں اصل میں کھانا کھلانے کا مرکز تھی. یہ لوگوں کو کھلاتی تھی اور پھر لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو بنیادی طور پر اللہ کے ولی کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ بانٹتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنی چاہیے. آج بھی میں بھائی جو پورے آپ کے نا یہاں لوگ بڑے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے افطاریاں اتنی کر دی، اتنے ہزار کو کھلا دیا. آپ جائیں گولڑا شریف میں، چونکہ جس جگہ ہمارے جو قریب ہیں ہم اس کو بیان کریں. تشہیر نہیں ہوتی نا. گولڑا شریف آپ جائیں، ہر دن ہر ٹائم پر آپ کو 10-10 20-20 ہزار لوگ کھاتے نظر آئیں گے. ہر ٹائم، دن نہیں، پر ٹائم، دوپہر ہے، شام ہے، ناشتہ ہے، 10-10 20-20 ہزار لوگ. لیکن کوئی تشہیر نہیں، کوئی تشہیر نہیں، تشہیر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. افطاری پر اتنے لوگ ہیں. اور حضرت تاجدار گولڈا کی بارگاہ میں بھی یہی ہے نا کہ جو آئے یہ نہیں پوچھنا کہ تو کون ہے، ہندو ہے تو اس کو کھلاؤ، سکھ ہے تو اس کو کھلاؤ، مسلمان ہے تو اس کو کھلاؤ، مسلمانوں میں کس مسلک کا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. مفتی صاحب انشاءاللہ. جی بہت اہم باتیں. پہلی بات ایک حدیث کے حوالے سے ہے، اور حدیث بڑی عجیب ہے کہ اگر انسان کے اندر کتے میں موجود 10 خصلتیں زندہ ہو جائیں تو وہ انسان ولی بن سکتا ہے. کتے کے اندر موجود 10 خصلتیں، کتے میں موجود خصلتوں کا ذرا آپ اس کی لسٹ بنائیں جی. تو اس کی سب سے پہلی جو اس کی خصلت اور خصوصیت ہے وہ اپنے مالک کی وفاداری ہے. مالک نے اگر کبھی کچھ دیا تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اور ہمارا مالک خدا ہے، ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ واہ واہ اچھا، واہ. یہ تو ایک پہلو ہوا نا. دوسرا بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم کہ ولایت کے حوالے سے اگر کوئی شخص اس جد و جہد میں لگ جائے کہ میں نے ولی بننا ہے تو یقین جانے وہ شیطان ہی بنے گا، ولی نہیں بنے گا. بھئی ولی بننا دنیاوی منصب بن گیا اس کے لیے. بھئی اصل کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا. واہ.
جب آپ اللہ سے جڑ جائیں تو اللہ کی رضا کے مالک بن جاتے ہیں آپ، لیکن اس رضا کے حصول کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، بالکل اپنی تمام تر اندر کی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ کام آپ نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے۔ ویری ٹرو۔ اچھا، ہمارے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑی بڑی شخصیات۔ اچھا، ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صاحب کرامت تھے، بعض کا تذکرہ ہوتا ہے اور بعض کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن آیا کوئی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے ولی جو انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہو؟ اپنی طرف دعوت کا کیا مطلب ہے؟ مارکیٹنگ۔ جو بھی مارکیٹنگ کرتا ہے سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف نہیں بلاتا، شیطان کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ ایک ولی کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف انسانوں کو نہیں بلا سکتا۔ ولی تب بلائے گا جب وہ خود خدا کا ہوگا اور بلائے گا خدا کی طرف۔ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ تصور کریں ذرا، نبی کریم نے کیا استعمال کیا، نبی کریم نے کس طرح کی زندگی گزاری، نبی کریم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، نبی کریم کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، کس طرح کے گھر میں رہتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اور اپنے اصحاب کے درمیان کس طرح کا ان کا حلیہ ہوتا تھا۔ بہت ساری روایات اور احادیث کہتی ہیں کہ جب کوئی انجان شخص محفل میں داخل ہوتا اور دیکھتا تو نبی کریم کو نہیں پہچانتا، چونکہ کوئی امتیازی حیثیت ان کی وہ اپنی بناتے نہیں تھے کہ بھئی مجھے پہچان لو کہ میں نبی ہوں۔ اپنی وضاقتہ میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے ادب آداب میں اپنے لیے الگ سے کوئی چیز نہیں کرتے تھے، دوسروں کی طرح سے بالکل۔ اور پھر اگر آپ خود نبی کریم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس آیا وہ انہوں نے دوسروں کو دیا، خود بھوکے رہے۔ جی بالکل بالکل، اس سے بڑھ کر ولایت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر ولی ہوتا ہے؟ نہیں تھا۔ اب یہ کیا ہے کہ بھئی وہ جو بھوکا میرا مرید ہے وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے اور لا کر وہ میرے اکاؤنٹ میں جمع بھی کروائے اور عرس کے موقع پر آ کر میرے پاؤں پر سجدہ بھی کرے اور چومے بھی۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ استغفر اللہ۔ چلیں جی، اذان فجر کی طرف چلتے ہیں، وقت ہو گیا، آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی آمین ثم آمین. جی شاہ صاحب. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم انا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. بار الہ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور ان ایام میں جتنی بھی عبادات تمام لوگوں نے کی ہیں ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمارے خصوصاً روزوں کو، نمازوں کو، قرآن کو، اور اسی طرح سے شبائے قدر میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، اور اب ہماری ملاقات ہوگی افطار میں، یعنی کہ افطار میں تو نہیں، دوپہر میں ہو جاتی ہے 2:30 بجے، لیکن چونکہ وہ رمضان میں بول اسپیشل ہے افطار ٹرانسمیشن کا، تو ہم 2:30 بجے سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں افطار تک. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس میں تقریری مقابلے ہیں، نعت رسول مقبول کا مقابلہ ہے، پھر اس کے ساتھ کویشچن آنسرز ہیں، پھر مہمان ہوتے ہیں، پھر علماء کرام ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خاص کچھ ڈشز بنتی ہیں. تو یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے رمضان میں بول، اسپانسرڈ بائی روح افزا. انشاءاللہ آپ سے شام میں ملاقات ہوتی ہے. ہم جاتے جاتے نعت رسول مقبول کی طرف بڑھیں گے، اور پھر آپ سے دوپہر میں ملتے ہیں 2:30 بجے. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، کوشش کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ حافظ. سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।